عمران خان د اسپیټال نه واپس اډیاله جیل ته بوتلو سهیل افریدي کوم د غټ اعلان کړی دی اوس چې بس کی کنه په ټول دنیا ویني ویډیو وګورئ کنه او مخکې خامخا شرکي خاص سهیل افریدي کوم دی غټ دمکی ورکړی دا ویډیو ګور جسی ویلی دی سپریم کورٹ کے 3 ججز کے آرڈر کو کل ردی کی ٹوکری میں ایک دفعہ پھر پھینکا گیا. میں بار بار یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عوام کی امید عدلیہ سے ہے. اگر عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گی, عدلیہ ہی اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرے گی, تو پھر عوام کس طرف جائے گی؟ اور عمران خان صاحب تو کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے, وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اس کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر عام پاکستانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ کس طرف جائے گا؟ عام پاکستانی اپنے لیے اس پاکستان میں اپنا مستقبل کیسے دیکھے گا کہ عمران خان صاحب کے جیسے انسان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے؟ اور 3 ججز وہ باقاعدہ حکم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو, لیکن یہ اتنے ذہنی اور اخلاقی پستی کے وہ نیچے والے درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو عدالتیں اور ججز بھی انسان کے بچے نظر نہیں آتے. مطلب یہ اتنی ہٹ درمی کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آئین اور قانون کو عدلیہ سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں. مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ان کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. ابھی تو ہماری ساری امیدیں ججز سے ہیں. یہ ججز کی توہین کی گئی ہیں, یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے. یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کرے کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں, عدالتیں بند کرنی ہیں, یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. یہ 2 باتیں. اگر کل کا واقعہ جو ہوا ہے, ججز کو فیصلہ کرنا ہے, جتنی بھی ججز ہے پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ صرف 3 ججز کی انسلٹ نہیں ہے, یہ 3 ججز کی توہین نہیں ہے, یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے. انہوں نے پوری عدلیہ کو میرے تلے روندا ہے, انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے. انہوں نے ان 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشرفیہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کر کے جیل میں ڈالا ہے, یہ آئین اور قانون سے بالا تر ہے. نہ یہ عدلیہ مانتے ہیں, نہ ججز مانتے ہیں, نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں. ابھی ان ججز نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے. عمران خان صاحب کا حکم ہے, ان کا حکم سر آنکھوں پر. اس میں آپ تیزی بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا. کل میں انشاءاللہ تعالی ہنگو جا رہا ہوں, پرسوں بنیر جا رہا ہوں, اور اس طرح پورے پاکستان میں جاؤں گا. ایک منٹ میری بات پوری ہونے دے, پھر بات کرتے ہیں. ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا. ججز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں یا عدالتیں بند ہوں گی, آپ تالے لگائیں گے, یا جو ہے ان لوگوں کو جنہوں نے توہین عدالت کی ہے, جنہوں نے آپ کے حکم نہیں مانے, ان پر آپ امپلیمنٹ کروائیں گے. اور جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر ہر پاکستانی کہے گا کہ نہ جو ہے, اگر فرض کریں یہ طاقتور لوگ یہ عدلیہ اور ججز کے حکم نہیں مانتے, تو پھر سب بغاوت کریں گے, سب بغاوت پر اتر آئیں گے. پاکستان جو ہے بنانا ریپبلک بن جائے گا. جنگل کا قانون ہے, جس کا جتنا زور ہے وہ کرے گا. جو جتنا طاقتور ہے اتنا ظلم کرے گا, اتنا آئین اور قانون کو پامال کرے گا. تو ججز کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا, اور یہ میرے خیال میں آج ہی ان ججز کو فیصلہ کرنا چاہیے. ہمارے جو ہیں جو قائم مقام چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی لائر ہیں. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی لائر ہیں, اور یہ بہترین لائر ہیں. ہماری لائر کی اپنی ٹیم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ توہین عدالت تو یہ کر چکے ہیں, اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ توہین عدالت کا کیس ہم کریں گے. ایک بات میں جواب دیتا ہوں, یہ اب غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے عدلیہ کی توہین کی, انہوں نے ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, اور آپ جو ہیں آج اس طرح کی باتیں کریں, یہ تو نا انصافی ہے یار. دیکھیں نہیں انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے غلط کا جو ہے یہ عوام کو سامنے بتا رہی ہے, پورے عوام کو بتا رہی ہے, ججز کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو بتائیں گے. ان کی صحت ابھی صحیح ہو یا نہ ہو, حکومت نے رپورٹ کیا ہے. حکومت نے رپورٹ کیا تھا, اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. وہ جو ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. کل جو ہے گمراہ کن بات ہے. عدلیہ کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے, اور تمام پاکستانی عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے.
وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن تھا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی. سیکرٹری جنرل صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہیں جائے گا. میں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ جیل کے ہاسپٹل کے اطراف میں نہیں ہوں گے اور جو بھی وہاں پر جائے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہم ان کو آن کریں گے. تو جہاں جنرل پبلک باہر اپنے گھروں سے نکلی تھی تو وہ گھروں سے باہر تو کوئی منع نہیں کر سکتا, لیکن جیل کے اطراف میں صرف میڈیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ تیز ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توقعات سے اور ان کی توقعات سے اور بھی تیز ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اور دوسری بات کہ جو پریشر کی بات, تو پریشر شفٹ نہیں ہوا, پریشر اب ڈبل ہوگا. ایک ہمارا بھی پریشر ہے, عدلیہ کا بھی پریشر ہے. یہ ججز تو کوئی مذاق نہیں ہے, قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور اگر وہ انصاف نہ کر پائے اور اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کر پائے, یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی ججز کا جو پریشر ان پر آئے گا وہ الگ ہوگا اور ہمارا پریشر تو ویسے بھی بڑھے گا انشاءاللہ. دیکھیں, اس دفعہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اور جس طرح جو لوگوں کا جوش جذبہ اور جنون میں دیکھ رہا ہوں, اور کل یہ 2-3 دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے پورے پاکستانی عوام میں جو جوش تھا, جذبہ تھا, اور عمران خان صاحب کو دیکھنے کا, عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کا جو جذبہ تھا, تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دفعہ میں نے پہلے جو کلیم کیا تھا وہ 20 لاکھ تھے. اس حرکت کے بعد جو کل کی حرکت ہوئی ہے یہ ڈبل ہوگا انشاءاللہ.